تعلیم کی، مستقبل کی، اور یہ مستقبل کی بات کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ آگے امتحانات ہونے والے ہیں۔ ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت کچھ نئی ترمیمیں آئی ہیں، نئی باتیں ہو رہی ہیں، ان نئی باتوں کے بیچ مسئلے بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر مسائل کا حل کرنے کا وعدہ تو کیا گیا تھا، لیکن لگاتار اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ایک کے بعد ایک لسٹ جاری کی جا رہی ہے، اور اسکولوں کی رجسٹریشن کے معاملے کو لے کر 100 سے زیادہ نجی اسکولوں پر گاج گر سکتی ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ان بچوں پر پڑے گا جو ان اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے تقریباً 180 اسکولوں کے بارے میں فہرست جاری کر دی ہے، اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ان کی ایفیلیشن کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑے گا، ان کی ایفیلیشن کا معاملہ جو ہے وہ منفی ہو جائے گا، نیگیٹو میں چلا جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے وہ تمام تر ڈاکیومنٹس نہیں دے دیے گئے ہیں جو ڈاکیومنٹس ضروری ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا گیا ہے، دوسری طرف سے بورڈ انتظامیہ کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ جتنے بھی بچے آن رول سٹوڈنٹس جو یہاں پر ہیں وہ اب ایڈمیشن لیں گے گورنمنٹ سکولز کے اندر، ایفیلیشن وہاں سے کروائیں گے خود کو اور وہاں چلیں گے۔ اور یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ 10ویں 11ویں اور 12ویں کی جو رینیول رجسٹریشنز ہے وہ واپس کر دی گئی ہے تقریباً ان 180 اسکولوں کو، اور ہر دن کوئی نہ کوئی لسٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو نارتھ کشمیر کے بارہمولہ کے مشنری اسکول کی کہانی بتائی تھی۔ 112 سالہ پرانا اسکول ہے، 100 سالہ پرانا اسکول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی فائل ڈویژنل کمشنر صاحب کے دفتر میں ہے، لیکن سزا عام لوگوں کے بچوں کو بھگتنی ہے جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اب وہ اسکول جنہوں نے جموں کشمیر کے تعلیمی نظام کو زندہ رکھا، وہ آہستہ آہستہ کر کے اس شکنجے میں آ رہے ہیں جو کہا جا رہا کہ یہ سلیکٹڈ اور ٹارگٹ اورینٹڈ شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے۔ بہرحال معاملہ ہے کیا، ذرا اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بیچ کا حل کیا ہے، کیونکہ معاملہ عدالت کا بھی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا ہے، عدالت کے اندر بھی معاملہ چلا گیا ہے۔ کس حد تک عدالت نے راحت دی ہے، عدالت کیا کچھ کہہ رہی ہے، کیا واقعتاً عدالت کی نوٹس میں معاملہ آیا بھی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو ذرا ڈیکوڈ کریں گے۔ جی این وار صاحب صدر ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے، ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی وار صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا معاملہ ہر دن ہم فہرستیں دیکھ رہے ہیں، اور ہر دن والدین اضطراب کی صورتحال میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹ بورڈ کے اس فیصلے کی کیا نئی ایجوکیشن پالیسی کا جو حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے اس زمرے میں یہ اسکول فٹ نہیں ہو رہے ہیں، یا اصل وجہ کچھ اور بھی ہے؟ وار صاحب اب تک آواز پہنچ رہی ہے؟ چلیے کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ ہو پائے، تاکہ یہ جو بڑا معاملہ اس وقت ہے، اب یہ بچے 2-10 تک نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں چلیں گے۔ جی این وار صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ وار صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ فہرستیں آ رہی ہیں، طلبہ اپنی طرح سے پریشان، والدین اپنی طرح سے پریشان، اور کہانیاں بڑی گھوم رہی ہے اس میں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، مبصرین کا ماننا ہے کہ نئی ایجوکیشن پالیسی کا نفاذ ہوا اس وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سلیکٹڈ ٹارگٹ اورینٹڈ معاملہ چل رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، چونکہ آپ اس پورے معاملے کے چشمدید بھی ہے اور گراؤنڈ زیرو پر آپ اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، معاملہ دراصل ہے کیا، کیوں یہ معاملہ اتنا بن پا رہا ہے؟ شکریہ اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے۔ کل دن بھر ہم ہائی کورٹ میں ہی رہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں کل اس کی ہیئرنگ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کل یہ کیس جو ہے وہ جج صاحب چونکہ دوسرے ڈویژن بینچ میں بزی تھے، کیس نہیں اٹھ پایا، تو اب دوسری ڈیٹ اس پہ لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے کیس لگا تھا، اور ہمارے سینئر کونسل ظفر شاہ صاحب حالانکہ امریکہ میں تھے، وہاں سے واپس آ گئے، وہ اپیئر ہو گئے اسی کیس کی جو نزاکت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، کیونکہ 2.5 لاکھ بچوں کا مستقبل اس وقت خطرے میں ہے۔
ایک طرف سے بچے پریشان ہیں, پیرنٹ پریشان ہیں, اسکول انتظامیہ اب ونٹر کے دنوں میں ٹیچرز ٹریننگ ہو رہی تھی یا ہم دوسرے پروگرام جو چلاتے ہیں سال بھر کی تیاری کراتے ہیں, اس وقت وہی اسکول ان چیزوں پہ توجہ دینے کے بجائے اس وقت کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں, اور ادھر سے لگاتار ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اسکولوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, نوٹسیں ایشو کر رہے ہیں کہ زبردستی آپ اپنے اسکولوں کو زبردستی ان سے اسکول جو ہے ٹیگ کروائے جا رہے ہیں. اور حد یہ ہے, انتہا یہ ہے کہ اسکولوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ نے اسکول سرکاری اسکولوں کے ساتھ ٹیگ کریے, دوسرا ٹیگنگ فیس بھی بھر دیجیے. جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا, یہ ایسی بات ہے کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ کنسنٹ دے دیجیے کہ ہم آپ کو پھانسی دیں گے, دوسرا کہا جا رہا ہے کہ اس پھانسی کی جو رسی ہے اس کا پیسہ بھی دے دیجیے, ٹیگنگ فیس بھی دے دیجیے اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں شفٹ کر دیجیے. یہ پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں, اگر ہم ایجوکیشن کی تاریخ پورے ہندوستان میں دیکھیں, کہیں پہ بھی اس قسم کا واقعہ نہیں ہے کہ تعلیم کے تعلق سے خاص کر بچوں کے فیوچر سے اس قدر آرڈرز, ہارش آرڈرز آ رہے ہوں. ہم اچھا وار صاحب, اس کو میں ذرا اور ڈیکوڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے, کیونکہ 2.5 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے, جیسے آپ ایک فگر ٹینٹیٹیو بتا رہے ہیں. بنیادی معاملہ ہے کیا, حکومت کیا کچھ چاہتی ہے, اور جو اسکول اونرز ہیں کیا وہ اس کرائیٹیریا کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں یہ صرف کرائیٹیریا کا ہی معاملہ نہیں ہے. ایک طرف سے اسٹیٹ لینڈ کے ایشو کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اسکولوں کو چلنے نہیں دیں گے, دوسرا انسفیشینٹ لینڈ, تیسرا این او سیز, یعنی ڈفرنٹ بہانے اس وقت ہو رہے ہیں. ان بہانوں کی آڑ میں تقریباً 450 اسکول متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ یا تو گورنمنٹ کے پاس مسلیڈنگ انفارمیشن ہے یا تو کہیں نہ کہیں پہ کمیونیکیشن گیپ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسی آڑ میں چونکہ بورڈ نے نوٹس کی تھی آرمی گڈ ول اسکولز کو بھی, کیونکہ آرمی گڈ ول اسکولز کا گورنر آفس کے ساتھ رابطہ ہے, وہ گورنر صاحب سے ملے تو, اور گورنر صاحب نے جلدی اس میں مداخلت کر کے اس مسئلے کو حل کیا, کہا کہ دیکھو یہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, اسکولوں کے آر ایشو کرو. ہمیں پورا یقین ہے کہ گورنر صاحب کو یا تو بیوروکریٹس کے ذریعے, گراؤنڈ ایجنسیز کے ذریعے غلط رپورٹنگ دی گئی ہے, کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ, کیونکہ ایسا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو چاہے گا کہ لاکھوں بچوں کا فیوچر خراب ہو. ادھر آلریڈی یہاں پہ لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہو چکی ہے, آلریڈی آؤٹ آف اسکول جن کو ہم ڈراپ. چلیے جی, فون کٹ گیا جی, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے, 2.5 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے. اور جی این وار جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے صدر ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. کیری آن کریں وار صاحب اپنی بات کو. آلریڈی جو ہے یہاں پہ ڈراپ آؤٹ بچوں کی تعداد, یعنی اسکول سے باہر بچوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. یہ سب فیکٹس فگر سرکار کی نوٹس میں ہے.